ڈیئر اسٹوڈینٹس، ابھی میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، وہ ہے ہمارے علم سے ریلیٹڈ۔ ایک حدیث پاک ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ سملرلی ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے۔ اسے ایک اور جو کہا گیا ہے، there is a saying that العلم ضیاء، یہ جو علم ہے، نالج، یہ ایک نور ہے۔ کیا ہے؟ نور، جس کو ہم روشنی کہتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں، جب ہم نالج کو گین کرتے ہیں، تو ہمارے پاس جو اپنی آنکھوں کی روشنی ہوتی ہے نا، اس سے الگ ایک اور نور ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ ایک ایسا نور ہے جو ہمیں بتاتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ سو اس نالج کے ذریعے سے we can differentiate between the right and wrong، صحیح اور غلط کے درمیان اگر کسی چیز سے ہم تمیز کر سکتے ہیں، کسی چیز سے فرق کر سکتے ہیں، تو وہ یہی ایجوکیشن ہے، وہ یہ علم ہے، یہ نور ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، علم ہمیشہ حاصل کیا جاتا ہے محنت کے ذریعے سے۔ علم کبھی آپ کے پاس نہیں آتا ہے، علم کے پاس جایا جاتا ہے۔ اسکول کبھی آپ کے پاس چل کے نہیں آئے گا، آپ نے اسکول ہمیشہ آنا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین اور امام اور فقیر رہ چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ العلم یؤتی ولا یأتی، کہ علم کے پاس، نالج کے پاس آیا جاتا ہے، یہ خود سے کسی کے پاس نہیں آتا ہے۔ So in order to gain education you need to come to school، آپ کو اسکول آنا پڑے گا، آپ کو ٹیچرز کے پاس آنا پڑے گا، آپ کو اپنی کتاب، اپنی بکس کو دھیان سے پڑھنا ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے، اگر آپ نے اس علم کی رسپیکٹ نہیں کی، اگر آپ نے اس نالج کی رسپیکٹ نہیں کی، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک بہت بڑا بوجھ اپنے اوپر لاد رہے ہو، اٹھا کر یہاں پر آ رہے ہو، لیکن آپ کو اس کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کو ان بکس کی طرف دھیان دلوائیں، آپ کو نالج کی جو امپورٹنس ہے، اس کا پورا جو کرائیٹیرین ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں، اس سے آپ کو آگاہی کریں، آپ کو روشناس کرائیں۔ لیکن ہم کبھی اس کو آپ کے اوپر تھوپ نہیں سکتے جب تک نہ آپ کے اندر وہ ول پاور ہوگی، آپ کے اندر وہ موٹیویشن ہوگی، آپ کے اندر وہ کیوریوسٹی ہوگی، آپ کے اندر وہ انتھوزیازم ہوگا، وہ جذبہ، وہ شوق، وہ پیشن، وہ جنون۔ جب تک یہ چیزیں آپ کے اندر پیدا نہیں ہوں گی، آپ علم کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک مشہور مثال ہے انگریزی میں، یو کین ٹیک ہارس ٹو دا کورس آف واٹر بٹ کانٹ فورس ہم ڈرنک واٹر۔ تم ایک گھوڑے کو پانی کے کنویں تک، اس ساحل تک لے تو سکتے ہو، لیکن اسے زبردستی پانی نہیں پلا سکتے ہو۔ اسی طریقے سے آپ کو اسکول تک لایا جاتا ہے، آپ کی ایک پروسیس سے آپ گزرتے ہو، آپ کی ایڈمیشن ہوتی ہے، آپ کلاس روم میں انٹر ہوتے ہو، آپ پیرنٹس سے ہو کر آتے ہو، لیکن جب آپ پڑھنا ہی نہیں چاہو گے تو زبردستی آپ کو کون پڑھا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے where there is a will there is a way، جہاں چاہت ہوتی ہے وہاں راستہ خود بخود بن جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کی منزل، آپ کا راستہ، آپ کا مقام، یہ آپ نے خود طے کرنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے سٹیپس جو آپ کی رائٹ ڈائریکشن میں ہوں گے، those small steps you are going to take in the right direction are far better than the big steps you are going to take in the wrong direction۔ جو چھوٹے چھوٹے سٹیپ اور قدم آپ اٹھاتے ہو صحیح سمت میں، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو آپ بڑے بڑے سٹیپس ایک رانگ ڈائریکشن میں، غلط سمت میں لے کے جا رہے ہو۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو لالچ سے پاک رکھیے، اپنے آپ کو غیبت سے پاک رکھیے، اپنے آپ کو بیک بائٹنگ سے پاک رکھیے، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ، بیک بائٹنگ، چوری، اسی طریقے سے غیبت، بری باتیں، ایبیوز، کسی کو کرنا، گالیاں دینا، ان تمام چیزوں سے جب تک آپ پرہیز نہیں کریں گے تو آپ یوں ہی سمجھیے کہ گدھا، اس کے اوپر بوجھ لادا جاتا ہے بہت زیادہ، لیکن اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ بھاری بھرکم بوجھ کتابوں کا اور بکس کا اٹھا کر لائیے، لیکن اگر اس نالج کی رسپیکٹ نہیں، ٹیچرز کی رسپیکٹ نہیں، پیرنٹس کا ادب نہیں، پنکچویشن آپ کے اندر نہیں ہے، تو ان ساری چیزوں سے آپ کو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ علم کا حصول کتنا ضروری ہے،
اس کے بغیر آپ صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کر سکتے. آپ بالکل جہالت میں رہیں گے, آپ اگنورینس میں رہیں گے. اگر اپنے آپ کو آپ نے اگنورینس سے لائٹ میں لانا ہے تو یو نیڈ ٹو ہارڈ ورک, یو نیڈ ٹو بی پیشنٹ, یو نیڈ ٹو بی کیئرفل, یو نیڈ ٹو بی ہارڈ ورکنگ, پنکچوئل. آپ کو ہر وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ٹائم از فلیٹنگ, جو وقت ہے گزرتا جا رہا ہے, میرے پاس کرنے کے لیے ابھی بہت کچھ ہے. عربی میں ایک کہاوت ہے, الانطلاق بعید, راستہ چلنے کے لیے بہت ہے, والوقت قلیل, اور وقت آپ کے پاس بہت کم ہے, والامتحان قریب, اور آپ کا امتحان آپ کے سر پہ آ چکا ہے. جب آپ کا امتحان آپ کے سر پر آ چکا ہے, چلنے کے لیے منزل ابھی بہت دور ہے, وقت آپ کے پاس کم ہے, تو آپ کو پھر اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی ہوگی. آپ کو اپنے مائنڈ کو دوڑانا ہوگا اس شطرنج کے کھیل کی طرح جس میں وہ گھوڑا ہوتا ہے جس کو نائٹ کہا جاتا ہے. وہ کس طریقے سے وہ 2.5 قدم کے طریقے سے چل کے جو ہے اپنی چالوں کے ذریعے سے دوسری چیزوں کو مات اور شکست دیتا ہے. تو آپ کو بھی ایک ایسی اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی ہوگی کہ تھوڑے سے وقت میں زیادہ چیزوں کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو پڑھنا ہوگا, آپ کو محنت کرنی ہوگی, آپ کو اپنے آپ کو جلانا ہوگا اس موم بتی کی طرح جو دوسروں کو روشنی دینے کے لیے پہلے خود پگھلتی ہے. سو میں آخر پر صرف یہ کہوں گا آپ کو, if you can't become the star of the sky, at least try to become candle at your home. گھر میں نہ سنتی ہے نہ لکھتی ہے نہ پڑھتی. اس کی ممی روز مجھے فون